درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہونے کی بہت ساری دلیلیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ ایک اور دلیل، ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، نہ تو کسی یونیورسٹی میں گئے ہیں، نہ ہی کسی کالج میں گئے ہیں، اور نہ ہی کسی پرائمری اسکول میں گئے، بلکہ جاتے کیسے؟ مکے کے اندر یہ ساری چیزیں تھی ہی نہیں۔ لوگوں کے مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سنبھالنے کے بعد حاضری نہیں دی۔ مشاعرے کی مجلس لگتی تھی، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری کے لیے نہیں گئے۔ جلسے کو خطاب کرنا تھا، اس جلسے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نہیں ہوئی۔ 40 سال یوں ہی گزر جاتا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ 40 سال عمر ہو جانے کے بعد شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے گا جو علم حاصل کر رہا ہو۔ بیک وقت 40 سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک ایسا کلام آتا ہے جو فصاحت و بلاغت سے بالکل بھرا ہوا، لوگوں کو جب خطاب کرتے ہیں 40 برس کے بعد، تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص ایسا کلام کہاں سے لا رہا ہے۔ جلسے جلوس کے اندر جب شرکت ہوتی ہے اور لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں، تو لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا اور ایسا کلام کہاں سے لے کر آیا۔ سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایسا کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا اور چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک شبہ ہو اس کلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہونے میں، تو تم بھی عربی بولتے ہو، تم میں سے بہت سارے فصیح و بلیغ عربی بولتے ہیں، فصاحت و بلاغت کے مالک ہیں، بلکہ تم اپنے مقابلے میں جتنے لوگ تمہارے سامنے ہوتے ہیں سب کو تم گونگے اور عجمی بولتے ہو، تم ہی صرف زبان والے ہو، تو ذرا ایسا کرو اس کلام کے مثل کوئی کلام تم لا دو۔ پورا عرب عاجز رہ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کلام نہیں پیش کر سکا، اور رہتی دنیا تک پوری ایڑی چوٹی کا دم لگ جائے گا، لیکن ایسا کلام کوئی شخص پیش نہیں کر پائے گا۔ پھر اس کلام کے جو مضامین ہیں، جو مطالب ہیں اور جو حقائق ہیں،
اگر آپ ان میں غور کریں گے تو آپ اور حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ کلام اترنا شروع ہوا تو اسلام کی طاقت اس وقت بالکل ہی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کر چند لوگوں سے ملتے جلتے تھے اور اس کلام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ علل اعلان کام کرنے کا وقت نہیں تھا، بلکہ وہ ٹائم ہی نہیں تھا، ایسا ماحول تھا۔ اس کے باوجود بھی جب مکے والوں نے جان لیا کہ یہ تو ایسا کلام سناتا ہے کہ لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر ڈالتا ہے، بیٹے کو باپ سے جدا کر ڈالتا ہے، رشتہ داروں کو الگ کر دیتا ہے اور یہ اپنا بنا لیتا ہے، لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ غور کیجئے گا، مکے میں شروع میں جو رہے ہیں کفاروں نے انہیں وقت نہیں دیا، کافروں نے انہیں ذرہ برابر موقع نہیں دیا کہ قرآن کریم کی تعلیم علل اعلان لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ ہجرت جب ہوئی مدینۃ المنورہ کی طرف تو یہ ہجرت اور مدینۃ المنورہ پہنچ جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ یہ چین سکون کی زندگی نصیب ہو رہی ہے۔ اب یہاں سے ہمیں قرآن کریم کی تعلیم عام کرنے کا موقع ملے گا، لوگوں تک اسے پہنچانے کا موقع ملے گا، لیکن مدینۃ المنورہ پہنچنے کے باوجود بھی مکے کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں، اس وقت بھی پریشان کرنا شروع کیا۔ مدینے کے جو یہود تھے ان یہودیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا شروع کیا، بلکہ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد 6 سالہ جو زندگی گزری ہے مکۃ المکرمہ میں، بڑی بڑی جنگیں انہی 6 سالوں کے اندر ہوئی ہیں۔ جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ احزاب ہوئی۔ گویا کہ مدینۃ المنورہ پہنچنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سالوں تک قرآن کی تعلیم پہنچانے کا موقع کافروں نے دیا ہی نہیں۔ علل اعلان اس کی تبلیغ کا موقع کافروں نے مدینۃ المنورہ کے اندر بھی نہیں دیا۔ 7ویں ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ 10 سال کے لیے صلح نامہ تیار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ 10 سال کا جو صلح نامہ تیار ہو رہا ہے، ہم تو کافروں کو چھیڑیں گے نہیں اور صلح نامے کے مطابق کافر بھی ہمیں نہیں چھیڑیں گے، چین و سکون کی زندگی بسر ہوگی اور قرآن کریم کی تبلیغ اور تعلیم بالکل عام ہوگی۔ لیکن صرف 1 سال گزرا تھا، کافروں نے صلح کو توڑ دیا۔ اس 1 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی فرصت ملی تو ملک کے بادشاہوں کو اور بڑے بڑے ملکوں کو اور وہاں کے وزیروں کو خط لکھا اسلام کے مطابق، اسلام کے حوالے سے، اور پھر جب ان کی صلح ٹوٹی تو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے ستانا شروع کر دیا۔ آپ غور کیجئے، مکے کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تعلیم اور تبلیغ علل اعلان نہیں کر سکے۔
مدینۃ المنورہ جب ہجرت کر کے گئے 6 سال تک جنگ و جدل میں لگے رہے، 1 سال موقع ملا، اس 1 سال کے اندر سلاطین کو اور بادشاہوں کو خط لکھا، پھر اس کے بعد صلح ٹوٹ گئی، کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے۔ گویا کہ یہ سمجھا جاوے گا کہ مدینۃ المنورہ کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حقہ تبلیغ کا اور تعلیم کا موقع نہیں ملا۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پوری زندگی صرف اور صرف 4 سے 5 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا اور تعلیم کا موقع ملا، چین و سکون کے ساتھ۔ اس 4 اور 5 سال کا حال یہ تھا کہ اسلام اور قرآن کی تعلیم اور تبلیغ روم تک پہنچ چکا تھا، عراق تک پہنچ چکا تھا، عدن تک پہنچ چکا تھا، پورے عرب میں قرآن کی تعلیم نافذ ہو چکی تھی۔ اتنے کم عرصے میں روم تک اس کی تعلیم کو پہنچا دینا، عراق تک اس کی تعلیم کو پہنچا دینا، عدن تک اس کی تعلیم کو پہنچا دینا، پورے عرب میں اسلامی حکومت کو نافذ کر لینا، سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے کلام کا اثر تھا اور اس کی برکت تھی، اور کچھ نہیں۔ یہ کسی انسان کے کلام کا اثر نہیں ہو سکتا، کسی انسان کے جملوں کا اثر نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف اسی ذات کی بات کا اثر ہو سکتا ہے، اسی کے کلام کا اثر ہو سکتا ہے۔ اس کلام پاک پر غیروں کی طرف سے بہت سارے اعتراضات بھی کیے گئے ہیں، لیکن ان اعتراضات کا صرف اتنی حیثیت ہے جتنی حیثیت کے پانی میں بلبلوں کی۔ جب اس کا چیلنج غیروں کے سامنے دیا گیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے مثل چھوٹی سی ایک صورت بنا دو، کفاروں نے کہا کہ اس کے مثل صورت لوگوں نے بنائی ہے لیکن وہ چھپ نہیں پائی۔ غور کیجیے گا، بنائی گئی ہے لیکن کافروں کے کہنے کے مطابق چھپ نہیں پائی۔ قرآن کریم جب سے دنیا کے اندر آیا ہے، اس کلام پاک کو ماننے والے کم رہے ہیں اور منکرین ہر زمانے میں زیادہ رہے ہیں، آج بھی زیادہ ہیں۔ ایسے ہی نشر و اشاعت کے جو ذرائع ہو سکتے ہیں، چھپنے کی جو کمپنیاں ہو سکتی ہیں، ہر زمانے میں قرآن کریم کی کمپنیاں چھاپنے والی بہت کم رہی ہے۔ اس کے بالمقابل غیروں کی کمپنیاں اور کافروں کی کمپنیاں زیادہ رہی ہیں۔ اب جب کہ کافر بھی ہر زمانے میں زائد رہے ہیں اور نشر و اشاعت کے ذرائع بھی ان کے پاس رہے ہیں، تو پورے طور پر کافروں نے اس کو مٹانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنے مال کو اس کے پیچھے گما دیا، اپنی اولاد کو اس کے پیچھے برباد کر دیا۔ کیا اگر قرآن کی طرح کوئی کتاب اگر لکھی ہوئی ہوتی کافروں کی طرف سے تو ان سب کرنے کے باوجود وہ کتاب آج موجود نہ ہوتی؟ ضرور موجود ہوتی۔ کتاب کا موجود نہ ہونا اتنے منکرین کے رہنے کے باوجود اور اتنے کافروں کے رہنے کے باوجود اور اتنے دشمن قرآن کے رہنے کے باوجود اس بات کی دلیل یہ ہے کہ آج تک قرآن کریم کی طرح کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ ہم ایک مثال آپ کو دیتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا،
اس کے سامنے جب یہ کلام پیش کیا گیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ لے آؤ کلام کی طرح بنا کر، اس نے کچھ جملے بنائے اپنی طرف سے. جب اس نے پہلی مرتبہ اپنے ہی لوگوں کے درمیان ان جملوں کو پڑھا تو لوگوں نے کہا کہ بس یہ آخری ہے، اس کے بعد ان جملوں کو مت پڑھنا، یہ تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ تم لوگوں کے سامنے اسے پیش کرو، تم اس کے ذریعے سے قرآن کا مقابلہ کرو گے، یہ جملے تمہارے اس قابل نہیں. ہمیں کہنے کا حاصل یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب نے اس وقت 1400 سال پہلے کچھ جملے بنائے تھے، آج تک کتابوں کے اندر وہ نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ قرآن کی طرح نہیں بن پائے. اگر ایسی ہی قرآن کی طرح کوئی کتاب لکھی گئی ہوتی کافروں کے کہنے کے مطابق اور منکرین کے کہنے کے مطابق اور دشمنان اسلام کے کہنے کے مطابق، تو وہ آج بھی لوگوں کے سامنے ہوتی اور لوگ اسے دیکھتے اور لوگ اسے پڑھتے. لیکن آج وہ کتاب موجود نہیں ہے. اس بات کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی طرح کوئی کلام آج تک پیش نہیں کیا گیا. ایک روم کا غلام تھا جو مکے کے اندر لوہار کا کام کیا کرتا تھا. مکے والے دیکھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس غلام کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں. وہ غلام ایسا تھا کہ اس کے پاس توریت کا علم تھا. مکے والوں نے یہ مشہور کر دیا اور شور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غلام سے علم سیکھا ہے اور وہیں سے کلام کو لاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. قرآن کریم نے اس کو بھی نقل کیا، لسان الذین یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، کہ اس غلام کی بات کرتے ہو کہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس سے توریت کا علم سیکھتے ہیں اور آ کر تمہارے سامنے کلام کو پیش کرتے ہیں. وہ غلام تو اجمی ہے، وہ عربی جانتا ہی نہیں. جب عربی نہیں جانتا ہے تو قرآن کریم کی تعلیم وہ عربی میں کیسے دے گا؟ تو ذرہ برابر بھی قرآن کریم کے مثل اگر پیش کیا گیا تو قرآن نے اسے نقل کیا منکرینوں کے کہنے کے مطابق اور کفار کے کہنے کے مطابق کہ اس کے مثل کتاب کو لکھا گیا ہے جو چھپ نہیں پایا، چھپ گیا. ہم کہتے ہیں کہ اگر لکھا گیا ہوتا تو ضرور چھپتا، نہ چھپنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے مثل کوئی کتاب لکھی نہیں گئی. اور پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں، جتنی سنن ہیں، وہ حدیثیں اور وہ سنن بھی قرآن کریم کی طرح نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے قرآن کریم کی طرح کوئی جملہ اور اس کے مثل کوئی صورت نہیں بنا سکتے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. کافروں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس کے علاوہ کلام کو پیش کیجئے، یہ کام کیجئے کہ اس کلام کو آپ بدل دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے یہ نہیں ہو سکتا. گویا کہ نبی کا کلام بھی، نبی کی حدیث بھی اس کلام پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ کلام پاک کچھ اور ہے. نہ تو کافروں نے آج تک اس کے مثل پیش کیا ہے اور نہ قیامت تک اس کے مثل وہ پیش کر سکیں گے. اور اس سے بھی حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس کلام پاک کا اثر
اور اس کی تاثیر ایسی ہے کہ دوسرے کلام کے اندر ایسا اثر اور ایسی تاثیر تلاش کرنے پر بھی نہیں دکھائی دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ ہر موڑ پر پہنچنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی سننے میں آتا تھا کہ نبی کا تذکرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے، ہر کوئی ان کا تذکرہ کر رہا ہے، بلکہ ہر کوئی ان کے پیچھے پریشان ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اچھا ایک کام کریں ہم، نعوذ باللہ من ذالک، نبی اکرم کا کام ہی تمام کر دیں، تاکہ نہ وہ رہیں گے اور نہ مکے کی گلیوں میں اور نہ موڑوں پر ان کا تذکرہ لوگ کریں گے۔ تلوار لے کر اپنے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، کہاں جا رہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے جا رہا ہوں، نہ وہ رہیں گے نہ مکے کی گلیوں میں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ محمد کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لے لو، وہ دونوں اسلام لا چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں اپنی بہن کے گھر گئے، دروازے پر دستک دیا، سنتے کیا ہے کہ اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازہ کھولا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم دونوں اسلام کو قبول کر چکے ہو، محمد کے دین کو قبول کر چکے ہو۔ بہن اور بہنوئی نے فرمایا کہ ہاں، ہم دونوں محمد کے دین کو قبول کر چکے ہیں۔ عمر نے بہن کو مارنا پیٹنا شروع کیا، اتنا مارا کہ جسم لہو لہان ہو گیا۔ بہنوئی بچانے کے لیے جب دوڑا، بہنوئی کو بھی پیٹا، خوب پیٹا۔ آخرکار وہ بہن تھی، عمر بھی ایک بھائی تھے، ان کا بھی ایک دل تھا، دل ذرا متاثر ہوا کہ میں کب تک اپنی بہن کو پیٹتا رہوں گا۔ عمر نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، جس کلام کو تم پڑھ رہے تھے، جو میں نے دروازے پر سنا ہے، اس کلام کو ذرا میرے سامنے پڑھو۔ ان کے بہنوئی نے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سنائی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ نبی اکرم، ہم نے قرآن کو نازل اس لیے نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، جو اللہ سے ڈرتا ہو اس کے لیے نصیحت کے طور پر ہم نے نازل کیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے طریقے پر آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، اور اللہ مستوی العرش ہے۔ یہ سارا مضمون جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل متاثر ہوا اور کہا کہ اب مجھے لے چلو اسی کیفیت کے ساتھ اور اسی پوزیشن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اب میرا بھی دل چاہتا ہے کہ جب ہم نے اس کلام کو سن لیا تو نبی کے دین کو قبول کر لو۔ یہ قرآن تھا، اس نے اپنا اثر دکھایا، اس نے اپنی تاثیر دکھائی۔ کلام اللہ کے علاوہ اور کسی کتاب کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے اور اتنا اثر نہیں ہے کہ کسی شخص کو وہ متاثر کر سکے۔
شیخ طریقت ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک عیسائی دوست تھا، وہ پانی کے جہاز کا انجینئر تھا. جب وہ ریٹائر ہو گیا، اپنے کام سے برطرف ہو گیا، تو میری اس سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا کہ اب تو اپنے کام سے تم برطرف ہو گئے ہو، اب کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں، بس یوں ہی دن بھر بیٹھا رہتا ہوں. شیخ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، میرے پاس قرآن کریم ہے انگلش میں اسے تمہیں گفٹ دیتا ہوں، تم اس کا مطالعہ کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے دیجئے. قرآن کریم اسے مل گیا. وہ وقتاً فوقتاً وقت نکال کر اس انگلش والا کلام کا مطالعہ کر رہا تھا. پہلے پارے سے شروع کیا، پڑھتے 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 18ویں پارے کے اندر پہنچا، جہاں پر کافروں کے اعمال جو ہوتے ہیں اس کی حیثیت کا تذکرہ ہے کہ کافروں کے اعمال کس لائق ہیں. او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھرے ہوئے سمندر کے اندر، تاریک سمندر کے اندر تاریکی ہو، اور اس سمندر کے اوپر ایک موج ہو، پھر اس موج کے اوپر ایک اور موج ہو، پھر اس کے اوپر ایک کالا بادل. گویا کہ تاریکی ہی تاریکی، کہ گہرے سمندر میں ایک تو سمندر کی گہرائی ویسی ہی تاریکی، پھر اس کے اوپر ایک موج اور تاریکی، پھر اس موج کے اوپر ایک موج اور تاریکی، پھر اس موج کے اوپر ایک بادل، کالا بادل، ایک اور تاریکی. قرآن کہتا ہے کہ وہاں کافر اپنے ہاتھ کو دیکھے تو اس تاریک کے اندر اس کا ہاتھ نظر نہیں آئے گا. یہی حال کافروں کے اعمال کا ہے کہ وہ اس کوشش کے ساتھ کر رہا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں گے تو ہمیں فائدہ پہنچے گا، وہ بالکل تاریکی کی طرح ہے، کوئی بھی عمل اس کا فائدہ وہاں پہنچانے والا نہیں ہے. اس عیسائی شخص نے اس آیت کے اندر غور کیا کہ سمندر کی اندر کی بات بتائی جا رہی ہے، جہاں پر تاریکی ہی تاریکی ہے. وہ سمندری جہاز کا انجینئر تھا، سمندر کی اندر کی باتوں کو بھی وہ جانتا تھا. اس نے کہا کہ ایسا مضمون پیش کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے سمندر کا چکر لگایا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس نے مطالعہ کرنا شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سوانح وہ پڑھ گیا، لیکن کہیں بھی اسے نہیں ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سمندر کا سفر کیا. اس کے دماغ کی بندشیں کھلی اور وہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ ایک ایسا شخص جو کبھی سمندر کا سفر نہ کیا ہو، وہ سمندر کے اندر کی بات پیش کر رہا ہے. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کا کلام نہیں ہے، کسی اور کا کلام ہے. اس نے اس مضمون کو پڑھ کر وہ جلدی سے ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم سے ملاقات کی، اور اس نے کہا کہ اس کلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، یہ نبی کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کلام ہے. بس میں اسی آیت کی بنا پر آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کرتا ہوں. یہ ایسا کلام ہے، اس کا اثر اور اس کی تاثیر ہم اور آپ دوسرے کلاموں کے اندر نہیں دیکھ سکتے. طفیل دوسی
جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سنی تو مکۃ المکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا کہ وہ ہیں کیسے. بڑا مشہور آدمی تھا, بہت ہی فصیح اللسان اور بلیغ آدمی تھا. کلام جو کرتا تھا لوگوں کو مسحور کر دیتا تھا اور جادو کر دیتا تھا. جب وہ مکۃ المکرمہ آیا تو مکے کے کافروں نے کہا کہ دیکھو تم مکہ آئے ہوئے ہو, تم ہمارے مہمان ہو, جب تک رہو گے کھانا پینا سونا جاگنا ہمارے گھر میں رہے گا. لیکن ایک بات کان کھول کر سنو, ایک ایسا شخص یہاں رہتا ہے جب وہ کلام پیش کرتا ہے تو لوگ مسحور ہو جاتے ہیں, جادو کی طرح ان پر اثر کرتا ہے. کتنے بیٹوں کو باپ سے جدا کر دیا, کتنے باپ کو بیٹوں سے جدا کر دیا, کتنوں کے رشتوں کو توڑ دیا. اس لیے تم ایسا کرنا کہ جب تک رہنا ہے رہو, لیکن اس کے کلام کو تم مت سننا. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب حرم شریف میں وہ ٹہلتا تھا تو کانوں کے اندر لکڑی ٹھونس کر ٹہلتا تھا کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی آواز ہمارے کانوں تک نہ پہنچ جائے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. اس نے سوچا کہ کب تک میں ان لکڑیوں کو کانوں میں ڈال کر چلوں گا, تھوڑا بہت سننے میں کیا ہے, ذرا سن کر دیکھتے ہیں. ایمان تو لانا نہیں ہے لیکن سن کر دیکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے کی آواز اس کے کانوں تک گئی. سنتا رہا سنتا رہا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جب مکمل ہوئی تو قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. پیچھے پیچھے طفیل دوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی روانہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دروازے پر پہنچے تو فرمایا کہ طفیل کیا کچھ کہنا ہے, تیرا کیا حال ہے؟ طفیل نے فرمایا کہ نبی اکرم کچھ کہنا نہیں ہے, ہم نے آپ کے کلام کو سن لیا, مجھے اچھی طرح یقین ہو گیا کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی اور کا کلام ہے. پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے, اس کے بعد بات میں ہوگی. بس کیجیے. سبحان اللہ.